السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 10th۔ سبجیکٹ اکنامکس ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم پڑھ رہے تھے دوسرا چیپٹر جس کا نام ہے سیکٹرز آف دی اکانومی، دیٹ از انڈین اکانومی۔ سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرگنائزڈ اینڈ ان آرگنائزڈ سیکٹر۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں آرگنائزڈ سیکٹر کیا ہوتا ہے اور ان آرگنائزڈ سیکٹر کیا ہوتا ہے۔ لیٹ اس سی آرگنائزڈ سیکٹر۔ پہلے ہم دیکھیں گے آرگنائزڈ سیکٹر یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیے جو آرگنائزڈ سیکٹر ہے، آرگنائزڈ سیکٹر مینز جہاں پہ گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے، جس کو گورنمنٹ نے آرگنائز کیا ہے، جو گورنمنٹ رجسٹرڈ سیکٹر ہے، جہاں پہ لوگوں کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں، ان کو ریگولر جاب ملتا ہے، ان کو کچھ فنڈس ملتے ہیں، ان کو لیو ملتی ہیں، دیٹ از کالڈ آرگنائزڈ سیکٹر۔ چلیے دیکھتے ہیں جو ٹرمز آف امپلائمنٹ ہیں وہ ریگولر ہوتی ہیں۔ اگر لوگوں کو جاب ملتا ہے وہاں پہ اس آرگنائزڈ سیکٹر میں ہے وہ ریگولر ہوتا ہے، وہ ریگولر نہیں ہوتا ہے، ان کو ریگولرلی جاب ملتی ہے۔ سو پیپل ہیو ایشیورڈ ورک، ان کے پاس ایشیورڈ ورک ہوتی ہے، سیکیور ورک جاب ہوتا ہے، سیکیور جاب ہوتا ہے، ایشیورڈ ورک ہوتی ہے، سو وہ ریگولر ہوتے ہیں۔ رجسٹرڈ بائی دی گورنمنٹ، جو یہ جاب ہوتی ہے ان کے پاس وہ گورنمنٹ رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ اٹ فالوز رولز اینڈ ریگولیشن گیون ان دا ویریس لاز، جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز وہاں پہ ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں، بیکاز دے آر گیون ان ویریس لاز۔ دے ہیو سم فارمل پروسیس اینڈ پروسیجرز، وہ کچھ پروسیس اور پروسیجرز کو فالو کرتے ہیں، وہاں پہ کچھ فارمل پروسیجرز بھی ہوتے ہیں اور پروسیس بھی ہوتے ہیں، لیگل پروسیس ہوتے ہیں، ان کے اسی کے ذریعے وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ ٹرمز ہیں، کنڈیشنز ہیں، رولز ریگولیشن ہیں، ان کو سبھی کو فالو کرتے ہیں۔ سو دس از آرگنائزڈ سیکٹر۔ اب ہم دیکھیں گے جو یہ آرگنائزڈ سیکٹر ہیں اس میں جو امپلائیز کام کر رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہے، ان کو کون کون سا فائدہ ہے۔ دیکھیے پہلا فائدہ یہ ہے ان کو پیڈ لیو ملتی ہے، اگر وہ لیو لیتے ہیں ان کو تنخواہ نہیں کٹتی ہے۔ دوسرا ہے پیمنٹ ڈیورنگ ہالیڈیز، اگر ہالیڈیز بھی ہوتی ہیں، چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، ان چھٹیوں میں بھی ان کو پے ملتی ہے، ان کا بھی ان کو پے ملتی ہے۔ سو پروویڈنٹ فنڈ، ان کو فنڈس بھی ملتے ہیں، گریجویٹی بھی ملتی ہے، میڈیکل بینیفٹس بھی ملتی ہیں، اور ورکرز گیٹ پینشن آفٹر ریٹائرمنٹ، جب ورکرز اپنے جاب سے ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر ان کو بعد میں بھی ان کو ریٹائرمنٹ پینشن ملتا ہے۔ سو دیز آر دا بینیفٹس آف دی امپلائیز engaged employed in the organized sector۔ Now دوسرا ہے ان آرگنائزڈ سیکٹر۔ What is unorganized sector? Now you can differentiate between organized sector and unorganized sector۔ Unorganized sector کیا ہوتا ہے؟ یہ characterized by small and scattered units which are largely outside the control of government۔ یہاں پہ کچھ یونٹس ہوتے ہیں، اسمال یونٹس ہوتے ہیں جو سکیٹرڈ ہوتے ہیں، جو ایک ہی جگہ نہیں ہوتے، جن کا کوئی ارینجڈ فارم میں نہیں ہوتے ہیں، ان کا کنٹرول زیادہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ان کو زیادہ بینیفٹس بھی ملتے ہیں، جو ان کا جاب ہے وہ ریگولر نہیں ہوتا ہے، ان کو کچھ فنڈس بھی نہیں ملتے ہیں، ان کو کچھ لیوز بھی نہیں ملتے ہیں، وہاں پہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں دے آر ناٹ فالوئنگ دیم، وہ وہاں پر بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ ان آرگنائزڈ سیکٹر میں ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے ہیں، بیکاز جو یہ سیکٹر ہے اٹ از ناٹ گورنمنٹ رجسٹرڈ سیکٹر، یہ گورنمنٹ رجسٹرڈ سیکٹر نہیں ہوتا ہے۔ جو وہاں پہ جابس ہوتے ہیں، وہاں پہ جو لیبررز کام کرتے ہیں ان کو لو پے، وہ دے آر لو پیڈ لیبررز، دے آر لو پیڈ لیبررز، اینڈ جو ورک آف جاب ہے وہ ریگولر نہیں ہے، ان کو ویجز اتنے نہیں ملتے ہیں۔ سو دس از ان آرگنائزڈ سیکٹر۔ ناؤ واٹ آر دا ڈس ایڈوانٹیج فرام دی امپلائرس، یہاں پہ ان کو وہاں پہ کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں؟ وہاں پہ کسی قسم کا پروویژن فنڈ نہیں ملتا ہے، ان کو اوور ٹائم میں پیڈ لیو نہیں ملتی ہیں جو وہاں پہ ملتی ہیں، جو ہالیڈیز کا ان کو ملتا ہے یہاں پہ نہیں ملتے ہیں، جو لیو ڈیو ہے وہ وہاں پہ ملتی ہیں یہاں پہ نہیں ملتی ہیں۔
جو امپلائمنٹ ہے وہاں پہ سیکیورڈ امپلائمنٹ ہے، یہاں پہ سیکیور نہیں ہے، یہاں پر کسی بھی ٹائم ان کو نکالا جا سکتا ہے، ان کو لیو کرنا پڑتا ہے۔ اگزامپل اگر ہم لیں گے، جو فارمرز اپنے زمین پر کام کرتے ہیں اور کبھی کبھی وہ لیبررز کو بھی ہائر کرتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑے، وین دے آر ان نیڈ۔ لیکن کچھ پیپل ان کو یہ بھی بول سکتے ہیں آپ جاب کو لیو کرو، آپ یہاں سے جا سکتے ہو۔ سو بیکاز اٹ از ان آرگنائزڈ سیکٹر، یہاں پہ کسی قسم کا وہ رول فالو نہیں کرتے ہیں، کسی قسم کا لا فالو نہیں کرتے ہیں، بیکاز دس از ان آرگنائزڈ سیکٹر، یہ گورنمنٹ سیکٹر نہیں ہوتا ہے۔ سو دس از اے ڈفرینس بٹوین آرگنائزڈ سیکٹر اینڈ ان آرگنائزڈ سیکٹر۔ ناؤ یہاں پہ یہ ہے ہاؤ ٹو پروٹیکٹ ورکرز ان دا ان آرگنائزڈ سیکٹر۔ جو لوگ ان آرگنائزڈ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کیسے کریں گے، ان کو ہم تحفظ کیسے کریں گے۔ دیکھیے، سیٹنگ اپ اسمال اسکیل انڈسٹری ان سیمی رورل ایریاز، جو سیمی رورل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کچھ اسمال اسکیل انڈسٹریز کو وہاں پہ سیٹ اپ کرنا چاہیے، اسٹیبلش کرنا چاہیے، تاکہ ان کو بھی کام ملے، ان کا بھی جاب تھوڑا بہت سیکیور ہو جائے کہ ان کو کام ملے گا۔ امپلیمنٹنگ مینی پروگرام، جو گورنمنٹ نے پروگرامز امپلیمنٹ کیے تھے، لانچ کیے تھے، ان کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا، جیسے وہاں پہ گورنمنٹ نے 2005 میں نریگا اسکیم کو یہاں پہ لانچ کیا تھا، جن سے بے روزگار جو ہے، جو یہ لیبرز، ان کو 100 دن کا کام ملتا ہے۔ ایسے پروگرامز کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور آرگنائزڈ سیکٹر میں۔ کریٹنگ جاب اپرچونیٹیز، یہاں پہ ہمیں وہ جیسے کام کرنے ہیں جس سے ان کی جاب اپرچونیٹیز یہاں پہ کریٹ ہو جائے گی۔ ان سروس سیکٹر ہے، فار ایگزامپل سکولز ہیں، ٹورزم ہے، ہاسپٹلز ہے، یہ دیز آر دے سروس سیکٹر، ایگزامپل سروس سیکٹر، وہاں پہ ہمیں جابس کریٹ کرنے ہیں ان کے لیے۔ ایلو کریڈٹس ایٹ لور ریٹ، ان کو ہمیں لور ریٹ پہ کریڈٹس ایلو کرنے چاہیے۔ سو دیز آر دی ویز، دیز آر دی میجرز تھرو وچ وی کین پروٹیکٹ دی ورکرز ان این آرگنائزڈ سیکٹر۔ سو یہ تھا آج کا ٹاپک، آج کے ٹاپک کے بارے میں ان آرگنائزڈ اینڈ آرگنائزڈ سیکٹر کے بارے میں ہم لوگوں نے آج پڑھا تھا۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ ان آرگنائزڈ سیکٹر اور آرگنائزڈ سیکٹر میں کون سی فرق ہے، کیا ڈفرینس ہے، اور ان آرگنائزڈ سیکٹر میں ہم لیبرر کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے۔ شکریہ۔